لعنت ہو تیری سوچ پہ، لعنت ہو تیری سمجھ پہ، لعنت ہو۔ اور بدبخت تو قرآن و سنت سے بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اگرچہ داڑھی تیری جتنی بھی بڑی ہو اس کے نیچے پاکستان چھپ بھی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ہے جاہل ابن جاہل ہے۔ مولوی سمجھ نہ سکے، نظریہ کا سودا کیا، عقیدہ کا سودا کیا، اپنے ایمان کا سودا کیا۔ مولویوں نے بدبختوں نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں، حافظ صاحب آپ کو سمجھ نہ سکے، قاری صاحب اپنی عظمت کو سمجھ نہ سکے، مفتی اپنے آپ کو سمجھ نہ پایا، جا کر کے شاہینوں نے اپنے شاہینیت کو چھوڑ کر کے کبوں میں جا کر کے کبوں کی چمچگری کر رہے، شاہینیت کو چھوڑ کر کے کبوں میں جا کر کے کبوں کی چمچگری کر رہے ہے مولویوں ہے، واہ واہ۔ شاہینوں نے اجتماع کیا کہ ہمیں کوے کا درجہ دے دے، سارے شاہین مل گئے، اپنے شاہینیت کو سمجھ نہیں رہے، جا کر کے کوے سے کہہ رہے ہیں اور جا کر کے گدھ سے کہہ رہے، مردار خور قسم کے گدھ سے کہہ رہے ہمیں بھی یہ درجہ دے دو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، حضرت اقدس ہمارے مرشد تھے مولانا عبد الکریم بیر شریف، فرمانے لگے ان مولویوں کو کلمہ پڑھنا چاہیے، اگرچہ بڈھے ہو گئے، اگرچہ یہ مولوی بڈھے ہو گئے، یہ مولوی ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے، ان کو توبہ کرنا چاہیے اللہ کے بارگاہ میں۔ وہ جن کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے وہ آئیں، وہ کہیں کہ مولویوں تم فتویٰ دے دو مسجد میں کہ ہماری بھی کوئی حیثیت دنیا کے اندر مانی جائے، تم ہمارے لیے اعلان کرو کہ ہمارا کوئی مقام ہو جائے۔ مولوی کو گولی لگی کہ مولوی ادھر گیا، واہ ملا واہ، واہ ملا واہ، واہ ملا واہ، با حیا بے حیا کے پاس جائے، او بے حیا جو تیرا مقام ہے مجھے وہ مقام دے دے، اور پاکیزہ کھانے والے وہ جائیں حرام خور کے پاس، او حرام خور ہمیں وہ مقام دے دو جو تیرا مقام ہے، اور پاک دامن اور عفیف وہ چلا جائے زانی کے پاس، او زانی ہمیں وہ مقام دے دو جو تیرا مقام ہے، اور ایک آدمی حلال خور وہ چوروں کے پاس جائے، اے چور ہمیں وہ مقام دے دو جو تیرا مقام ہے، اور ایک آدمی ٹھیک ٹھاک جائے قاتل کے پاس، اے قاتل ہمیں وہ مقام دے دو۔ یہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، ہم سمجھ نہ سکے اس کو، ہم اس کو سمجھ نہ سکیں۔ جن کے سینے میں یہ ہوتا ہے یہ پورا کا پورا عالم وہ ہوتا ہے، قرآن نے خود اس کی وضاحت کی ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ہے کیا تیرا سمجھانا ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن واضح اس کی آیتیں ہیں، روشن آیتیں ہیں، یہ نور ہے، یہ جن کے سینوں میں ہوتا وہی اہل علم ہے، باقی جاہل کے بچے ہیں۔ واہ قرآن واہ۔ اس کے بعد اگر کوئی کالج اور یونیورسٹی والا یا کوئی پروفیسر اور انگریز اگر بولے گا کہ جی نہیں میں تعلیم یافتہ ہوں، تو تعلیم یافتہ کہاں ہے؟ تیرے پاس ہنر ہے صرف اس کو پالنے کا، ہاں صرف اس کو پالنے کا تیرے پاس ہنر ہے، تیرے پاس علم کہاں سے آیا؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کے سینوں میں یہ موجود ہے وہی اہل علم ہے، وہی اونچے درجے کے مالک ہے، مقام کے مالک ہے، عظمت کے مالک ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، میرے خدا کے ہاں اونچے علماء ہیں، میرے خدا کے ہاں اونچے علماء ہیں۔ اے مولویو بہت نیچے چلا گیا ملا، اور ملا شاہین چھوڑ کر کے شاہین کے گھونسلے کو جا کر کے کبوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے، کبوں میں جا کر کے ہم لوگ شامل ہو گئے، کوے وہ گدھ وہ جو مردار خور قسم کے گدھ ہے نا، شاہین اپنے گھونسلے کو، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں، تو پہاڑوں کے چٹانوں پر ہوا کرتا تھا، مولوی صاحب چھوڑ کر کے جا کر کے گدھوں میں مل گیا، کبوں میں مل گیا، مردار کھانے والے پرندوں کے ساتھ جا کر کے مل گئے، شاہین نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، آپ نے دیکھا میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، آپ کو معلوم ہونی چاہیے 1.25 لاکھ انبیاء سب کے سب علماء ہے، ان میں سے کوئی ماسٹر نہیں ہے، ان میں سے کوئی ڈائریکٹر بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے انسپیکٹر بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی DIG بھی نہیں ہے، سب عالم ہیں۔ اس کے بعد مولوی اگر نہ سمجھے تو مولوی ظالم ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء وہ سارے کے سارے عالم ہیں، سب کو سبحان اللہ، جی ہاں سب کا سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہوتا تعلیم، یہ دنیا، یہ بادشاہت، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ وزارتیں یہ علماء کی تھیں، لیکن علماء پر خدا کا پھٹکار ہو گیا، مولوی آپس میں تتر بتر ہو گئے، مولوی آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ مولوی کو وہ جو صوفی صاحب ہے جو اپنے بلیڈ سے اپنے مونچھوں کو صاف کرتا ہے اور کہیں پر خانقاہ میں سرخ وہ کیا ہے سوراخ والی ٹوپی پہنتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری حکومت سے تعلق نہیں ہے، ہم اللہ والے لوگ ہیں۔ اور لعنت ہو تیری سوچ پر، تو جاہل ہے، تو نے نہ قرآن دیکھا ہے نہ تو نے حدیث دیکھی ہے۔ انبیاء وہ حکمران گزرے ہیں، انبیاء عالم تھے وہ حکمران گزرے ہیں۔ میرے محمد کے غلام میرے نبی سے لے کر کے آگے 800 سال 900 سال تک ہماری حکومتیں ہوئی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ 800 سال 900 سال ہماری حکومتیں تھیں، کوئی جاہل نہیں تھا،
کوئی جاہل، کوئی احتجاج حسن نہیں تھا، کوئی اس میں عمران خان نہیں تھا، کوئی اس میں شہباز شریف بھی نہیں تھا، کوئی اس قسم کا جاہل نہیں تھا، وہ سارے علماء تھے سب کو. سبحان اللہ. ہمارے دور اقتدار میں مولوی پہ خدا کے پھٹکار ہو گیا، بدبخت پہ. یہ مولوی کو کہا گیا کہ تجھے ایئر کنڈیشن دے دوں گا، مجھے بھی ایئر کنڈیشن دے دیے، مجھے بھی سہولتیں دے دی، مجھے بھی دی ایئر کنڈیشن. میرے اپنے ساتھی نے، مرید نے گھر پہ لگایا، مجھے اتنا مزہ آ گیا، رات کو سو گیا تو فجر کی نماز رہ گئی. ایسا مزہ آیا اور کنڈیشن میں بھینس کی طرح سو کر کے. مولوی کو بہترین سی گاڑی دے دو، مولوی کو ایک بہترین سا مکان دے دو، مولوی کو رعایتیں دے دو، سود کے پیسے کٹھے کر کے مولوی کو دے دو، اور مولوی کو ایئر کنڈیشن لگا کر کے دے دو، مولوی کو ٹچ قسم کا ایک ٹچ موبائل اس کو دے دو. مولوی کے ہاتھ سے قرآن بھی آپ نے نکالا، بخاری آپ نے نکالی، نسائی آپ نے لے لیا، ابو داؤد آپ نے لے لیا، اور اسی طریقہ پر یہ کہ مسلم شریف حدیث کی کتابیں، نبی کے ارشادات کا جو گلدستہ اور فرمون مولوی سے آپ نے لے لیا ہے. ایئر کنڈیشن دے کر کے، مولوی کو گاڑی دے کر کے، جہازوں کے عادی بنا کر کے مولوی کو عیاش بنا دیا. تو پھر مولوی کہتا ہے کہ جی تو پیسہ دیتا جا، تو ایئر کنڈیشن، تو میرے لیے بلڈنگ بنا دے، تم بینک بیلنس میں نے بنا دے، بس 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 بس. ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لعنت ہو تیری سوچ پہ، لعنت ہو، لعنت ہو تیری سمجھ پہ، لعنت ہو. اور بدبخت تو قرآن و سنت سے بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے. اگرچہ داڑھی تیری جتنی بھی بڑی ہو، اس کے نیچے پاکستان چھپ بھی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہے جاہل ابن جاہل ہے، جاہل ابن جاہل ہے، تو جاہل ہے. حکومت تیرا کام ہے، حکومت نبیوں نے کی ہے، حکومت نبیوں نے کی ہے. حکومت کر کے عوام کو، عوام بادشاہ والسلطان المسلم ذل اللہ ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اللہ کے سایہ کے اندر چوری نہیں ہوتی، اللہ کے سایہ میں ڈکیتی نہیں ہوتی. اللہ کے سایہ کے اندر بادشاہ اللہ کا سایہ ہے، اس کے سایہ میں بے حیائی نہیں ہوتی. اللہ کے سایہ میں زنا بدکاری نہیں ہوتی. اللہ کے سایہ کے اندر قتل و غارت نہیں ہوتا. اللہ کے سایہ کے اندر میرا جسم میری مرضی نہیں ہوتی. اللہ کے سایہ کے اندر سود خوری نہیں ہوتی. کیسے تو بنے گا؟ اللہ کا سایہ سب سے بڑا کائنات میں علماء ہے. سب کو سبحان اللہ. اللہ کا سایہ سب سے بڑھ کر کے علماء ہے، اللہ کا سایہ سب سے بڑھ کر کے. لیکن مولوی سمجھ نہ سکے، نظریہ کا سودا کیا، عقیدہ کا سودا کیا، اپنے ایمان کا سودا کیا. اور اس کا آسان طریقہ یہ، اچھی جگہ اس کی شادی کرو، سونی قسم کی لڑکی اس کو دے دو، بہترین قسم کے پیسے دے دو، جہاز دے دو، کوٹھی فراہم کر دو، ایئر کنڈیشن لگا کر کے دے دو. وہ ملا جو درختوں کے نیچے رہتے تھے، وہ ملا جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، وہ ملا جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، وہ ملا جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، وہ ملا انہوں نے کبھی سودا نہیں کیا، انہوں نے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا. سلام ہو تمہاری غیرت کو، سلام ہو، سلام ہو تمہارے ایمان کو، سلام ہو، سلام ہو مولوی منظور ماں باپ تمہارے جوتیوں پہ قربان ہو. علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو آپ کے وڈیرے چودھری مودری، یہ جو وڈیرے حرام خور خان سردار مردار یہ جو ہوتے ہیں، یہ للکارتا تھا. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو للکارا ایک بڑے خان نے ہندوستان کے، اس نے تھیلی بھر کر کے. آپ کو پتہ ہے، جو پرانے لوگ آپ کو بتائیں گے، پرانے زمانے میں چاندی کا روپے ہوتا تھا. بزرگوں کی تنخواہیں بھی لوگوں کے 4 روپے 5 روپے ان کی تنخواہیں ہوتی تھی. چاندی کا روپے، اشرفیاں، سونے. اس نے تھیلی بھر کر کے، خان نے تھیلی بھر کر کے مولانا ابوالکلام آزاد کو بھیجا. کہنے لگے میں فقیر قسم کا آدمی، فلانا خان، میں فقیر قسم کا آدمی، میں تیری خدمت کر نہیں سکتا. میری یہ تھیلی لے لو جو پیسوں سے بھرا ہوا ہے، چاندی کے روپے سے بھرے ہوئی ہے، یہ تھیلی قبول فرمائیں. یہ نالائق حقیر قسم کی ایک تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول فرمائیں. لیکن ہاں، یہ اب آگے بات، لیکن یہ ہے کہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھو، زبان ذرا اپنی ہلکی رکھو. یہ جو جس طرح ہمارے زخموں پر آپ نمک چھڑکتے ہیں، جس طرح آپ ہمیں للکار کر کے شراب نوشو، بے حیا، بے شرم، زانی، بدکار، سود خور جو کہتے ہو، او ابوالکلام آزاد ذرا ہاتھ ہلکا رکھو. میں غریب آدمی ہوں، آپ کا معتقد ہوں، آپ کا مرید ہوں، یہ تھیلی میرے طرف سے قبول فرمائیں. ابوالکلام آزاد کو جب تھیلی پہنچ گئی، بندے نے وہ تھیلی لائیں. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو آ گئے. کہنے لگے کہ ہوا یہ، لگتا اس طرح ہے کہ ابوالکلام نبی کے نظریہ بیان کرنے میں، قرآن بیان کرنے کے اندر ابوالکلام میں شاید کوئی بے غیرتی نظر آ گئی ہے، کچھ نرمی، کچھ بزدلی اس نے محسوس کی. اس کو جرأت کس طرح ہوئی کہ مجھے بھیجا اس نے؟ میں محمد کا بیٹا ہوں، ہم تو سودا کرنے والے نہیں ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ ابوالکلام آزاد سے کچھ نرمی ہو گئی ہے، ابوالکلام آزاد سے کچھ سستی ہو گئی ہے. ابوالکلام آزاد کو اس نے لوسی سمجھا. آپ مولویوں کے لوسی مولوی مجھے سمجھا ہے، مجھے تھیلی بھیجی ہے. جواب ذرا سن لینا. تھیلی کو واپس کیا، کہا سرکار خان صاحب، آپ نے جو تھیلی پیسوں سے بھر کر کے ابوالکلام آزاد کو آپ نے بھیجا ہے، اس میں 2 صورتیں ہیں. آپ نے ایک تو یہ کہ میری قیمت لگا کر کے مجھے غلام بنانا چاہ رہے ہو، زر خرید غلام، جیسے کہ پرانے زمانے میں غلامیوں کی مارکیٹ لگتی تھی، غلام بکتے تھے، لونڈیاں بکتی تھیں.
اگر آپ یہ ہے کہ مجھے خریدنا چاہتے ہو اور یہ میری قیمت لگا کر کے آپ نے مجھے بھیجا ہے تو یہ پیسے آپ کے میں واپس کر رہا ہوں. میں ایک غریب انسان ہوں, ملا ہوں, غریب ہوں, ملا ہوں, اور آپ نے میری قیمت بہت زیادہ بھیجا ہے, یہ پیسے میں واپس کر رہا ہوں آپ کو. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے میرے نظریے کی, میرا نظریہ یہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے, آپ نے میرے نظریے کے لیے پیسے بھیجا ہے کہ ابوالکلام آزاد اپنے نظریے کے اندر کچھ لچک پیدا کر دے گا, نرمی پیدا کر دے گا. اور خان دے پتریا, او خان زوئے, اگر آپ نے میرے نظریے کی قیمت لگا کر کے یہ تھیلی بھیجی ہے تو تیرے تھیلی پہ تھوکتا ہوں, تجھ پہ بھی تھوکتا ہوں. اس کی قیمت تیرا باپ بھی نہیں لگا سکتا. آسمان و زمین سونا چاندی سے بھر کر کے مجھے دے دے, تب بھی تیرے منہ پہ جوتا ماروں گا. سود خور کا بچہ تو سود خور ہے, حرام خور کا بچہ تو حرام خور ہے. زانی کو زانی کہوں گا, بدکار کو بدکار کہوں گا. تو میرے نظریے کو خریدنا چاہتا ہے ایک تھیلی سے. اس نظریے کی قیمت کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے. اس کی قیمت کہیں کائنات میں بھی نہیں ہے. اس کی قیمت کہیں کائنات میں بھی نہیں ہے. ہم اس طرح بکنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم اس طرح بکنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن کافروں کی ایک بڑی بدماشی ہے, کافر بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں, وہ سمجھ بھی گئے اس مسئلے کو, وہ سمجھ بھی گئے.